میں دعا گو ہوں اللہ رب کائنات مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد مجھے اور آپ جمیع ساتھیوں کو قرآن و سنت سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بحیثیت انسان، بحیثیت بشر، ہم میں سے ہر ایک شخص گناہ کا مرتکب ہے، گنہگار ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں اور نہ ہی کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھ سے کبھی کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی گناہ کا کام سرزد نہیں ہوتا۔ جب ہر شخص خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، گناہ گار ہے، تو ہر شخص کے لیے جنت میں جانے کا راستہ اور طریق یہ ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، گناہوں کی توبہ کرے، معافی مانگے، گناہوں کو مٹوا لے، کیونکہ رب کائنات گناہ معاف بھی کر دیتا ہے، مٹا بھی دیتا ہے، گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل بھی کر دیتا ہے۔ چند ایک عوامل اور فیکٹر ایسے ہیں، چند افعال اور اعمال ایسے ہیں کہ جن کے کرنے سے اللہ رب کائنات اس شخص کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ یعنی ان عوامل پر انسان عمل پیرا ہو تو اللہ رب کائنات ان کی برکت سے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلا عوامل اور عامل جو ہے وہ ہے ایمان اور عمل صالح۔ گنہگار ہے، سیاہکار ہے، خطا کار ہے، ایمان رب پر کامل، مکمل، اکمل اور پختہ ہے، نیکیاں کر رہا ہے۔ ایمان کے ساتھ جب انسان نیکی کرتا ہے اس نیکی پر اجر بھی ملتا ہے، بدلے میں اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ رب کائنات نے قرآن مقدس میں اس عامل کا تذکرہ فرمایا ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وهو الحق لکفرنا عنہم سیئاتہم ولادخلنہم جنات النعیم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، اعمال صالحہ کیا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیا، وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربی، اور اس چیز پر ایمان لے آئے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے، زبان مقدس سے جاری ہوا، اس بات پر ایمان لائے، تو اللہ رب کائنات کیا فرماتے ہیں؟ ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور جنت، نعمتوں والی جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ یعنی ایمان اور عمل صالح ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا فعل اور فیکٹر ہے کہ جب انسان کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے تو اللہ رب کائنات نیکیاں تو دیتا ہے، کیونکہ اعمال صالحہ پر اجر سے، ثواب سے مستفید انسان ہوتا ہے، باوجود اس کے اللہ رب کائنات نیکیوں کے ساتھ اس شخص کے گناہ کو بھی معاف کر دیتے۔ ایک اور دلیل اللہ رب کائنات کے قرآن سے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، لنکفرن عنہم سیئاتہم،
ہم ضرور بے ضرور ان کے گناہوں کو مٹا ڈالیں گے، گناہوں کو مٹا ڈالیں گے، ریز کر دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ہم ان کو بدلہ دیں گے، احسن الذی کانوا یعملون، وہ کام جو انہوں نے اچھائی کے کیے، نیکی کے کیے، اللہ کی رضا کے کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے کیے، آپ کی سنت پر عمل کیا، آپ کی حدیث پر عمل کیا، آپ کے قول پر عمل کیا، آپ کے فعل پر عمل کیا، اچھائی کی، نیکی کی، رب کی رضا کے کام کیے، ہم ان کا بدلہ دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کا جزا دیں گے، بدلہ دیں گے اس بات پر جو انہوں نے نیکی کی اور اعمال صالحہ کیا۔ اللہ نے وضاحت کی ہے کہ نیکی کا، اچھائی کا بدلہ بھی ہوگا، ثواب بھی ہوگا، نیکی کرنے پر اجر بھی ملے گا، رب کی جنت بھی ملے گی، اور اس کے ساتھ اللہ رب کائنات نیکی کرنے والے کے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے۔ ہمارے سارے کوئی معمولی عمل نہیں۔ ہاں، یہاں یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں، ہر عمل عمل صالح نہیں ہوتا، ہر عمل عمل صالح نہیں۔ جس کام کو، جس فعل کو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آپ کی سنت سے ثابت ہے، آپ کے عمل سے ثابت ہے، آپ کی شریعت سے ثابت ہے، وہ کام عمل صالح ہے، اس پر اجر بھی ملے گا، اور اس کے کرنے پر رب گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ میری مرضی، میرے امام کی مرضی، میرے فقیہ کی مرضی، میرے استاد کی مرضی، میرے بڑے بزرگ کی مرضی شریعت نہیں بن سکتی، نیکی نہیں بن سکتی، عمل صالح نہیں بن سکتا۔ جب وہ عمل صالح نہیں بن سکتا، اس کے کرنے پر ثواب بھی نہیں مل سکتا، اور اس کے کرنے پر رب گناہ بھی معاف نہیں کرتا۔ رب گناہ معاف کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے سے، رب اجر دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے سے۔ یہ مت سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ لیں پھر بھی اجر ملے گا، نہیں ملے گا، وہ تیری زندگی بیکار ہے، ضائع ہے، کسی کام کی نہیں، ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کے قابل ہے وہ تیری لائف، وہ تیری زندگی، جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو تو نے پسے پش ڈالا ہے۔ کوئی حیثیت نہیں، حیثیت اس زندگی کو حاصل ہے جس میں عمل صالح کیے جائیں۔ جب عمل صالح کریں گے پھر اجر بھی ملے گا، گناہ بھی معاف ہوں گے۔ خالی عمل صالح کا انسان ارادہ کر لے، میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا، رب اس ارادے پر بھی نیکی دے دیتا ہے۔ من ارادہ ان یعمل بعمل حسن ولم یعملها جزی بمثلها، جس نے ارادہ کیا کہ وہ نیکی کرے لیکن نیکی نہیں کر سکا، رب اس پر بھی، اس ارادے پر بھی، اس نیت پر بھی اس کو اس کا اجر دے گا۔ بخاری کی روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، ایک شخص دور دراز سے آیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، نیکیوں کے متعلق، اعمال صالحہ کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، دریافت کیا۔ آپ نے بتایا کہ دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، سال میں رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، صاحب استطاعت پر زکوٰۃ فرض ہے، اور صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے۔ اس نے نیکیاں پوچھی، اٹھ کر چلا جانے لگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر کہتا ہے، اللہ کے رسول،
واللہ انی لازید علی ھذا ولا انقص منہ شیئا، اللہ کے رسول اللہ کی قسم ہے آپ نے جو نیکیاں بتائی ہیں نہ اس میں کمی کروں گا نہ اس میں زیادتی کروں گا، بس آپ نے جیسے بتایا اسی پر عمل کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ افلح ان صدقہ، اگر اس نے سچ کہا یہ کامیاب ہو گیا ہے، یہ کامیاب ہو گئی ہے۔ اسی کے ساتھ ملتی جلتی ایک روایت جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنتی ہونے کی بشارت دی۔ تو یہ اعمال صالحہ کرنے کا ثواب ہے۔ جب انسان عمل صالح کی نیت کر لیتا ہے رب نیت پر بھی اجر دیتا ہے، جب کر گزرتا ہے رب اس پر بھی اجر دیتا ہے، جب کر لیتا ہے عمل صالح رب پھر گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ نیکی کریں، ڈبل حساب کتاب ہے، ڈبل ایک اجر بھی ملے اور بدلے میں رب گناہ بھی معاف کرے، اور کیا چاہیے؟ دوسرا فیکٹر، دوسرا عامل انسان کے گناہوں کی معافی کا سبب، دوسری ریزن اور وجہ جس کے کرنے سے اللہ رب کائنات انسان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں۔ دوسرے میں بھی اللہ رب کائنات نے ایمان اور تقوی کو ذکر کیا ہے۔ ایمان لازم چیز ہے، ایمان ضروری ہے، بغیر ایمان کے نیکیوں کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے۔ انسان مومن نہیں، انسان کا عقیدہ درست نہیں، رب نیکیوں پر اجر نہیں دیتا۔ کبھی سوچا ہو یا سنا ہو کسی نے کہا ہو کہ رب مشرک کو اجر سے نوازتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہو مشرک نیکیاں کرے، ایسی نیکی کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ اگر اجر و ثواب ملتا عبداللہ بن جدعان کو ملتا، اگر اجر و ثواب ملتا حاتم طائی کو ملتا، جنہوں نے اپنی ساری زندگی سخاوت میں کھپا دی، خرچ کر دی اپنی ساری دولت سخاوت میں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عبداللہ بن جدعان کو میں نے خود دیکھا ہے جہنم کی آگ میں جھلس رہا ہے۔ کیوں؟ ایمان نہیں تھا۔ ایمان نہیں، عمل صالح کی کوئی حیثیت اور وقت اور طاقت نہیں ہے، رب اجر نہیں دیتا۔ انسان کے عقیدے میں شرک ہے، ملاوٹ ہے، کمی ہے، کجروی ہے، ٹیڑھ پن ہے، نقص ہے، عیب ہے، اور اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک سنت پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کر رہا ہے، وہ نیکی تیرے لیے باعث اجر نہیں بنے گی۔ کیوں؟ تیرا عقیدہ درست نہیں ہے۔ نیکی باعث اجر بنے گی، باعث ثواب بنے گی جب انسان کا عقیدہ درست ہوگا۔ عقیدہ درست نہیں، نیکی پر کوئی اجر نہیں، عقیدہ درست نہیں، نیکی پر کوئی ثواب نہیں، کوئی اجر کی امید نہ رکھ۔ عقیدہ درست ہے، عمل صالح نہیں، پھر بھی اجر کی امید مت رکھ۔ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ ایمان لازم ہے، جب تک ایمان نہیں انسان کے اندر کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے، قابل حجت نہیں ہے۔ دوسرا عامل ایمان اور تقوی ہے۔ اللہ رب کائنات نے قرآن مقدس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم۔ اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈر گئے، تقوی اختیار کر لیا، رب کا خوف تمہارے سینے کے اندر، دل کے اندر رب کا خوف اور ڈر اور رب کا کی ہیبت تیرے دل کے اندر آ گئی، یجعل لکم فرقانا، رب تمہیں علیحدہ کر دے گا، جدا کر دے گا، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اس کے بدلے میں اللہ تیرے گناہوں کو مٹا دے گا۔
ایمان لانا ہے اور تقوی اختیار کرنا ہے۔ جب انسان مومن بن جائے اور انسان کے دل میں رب کا خوف اور ڈر آ جائے، رب اس نیکی پر اتنا اجر دیتا ہے جتنا تیرے وہم و گمان میں نہیں ہے۔ رب گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، اجر بھی دیتا ہے۔ ایمان ہو، تقوی ہو، رب کا خوف ہو، رب کا ڈر موجود ہو، رب ایک ایک نیکی پر اجر بھی دیتا ہے، بدلے میں گناہ بھی معاف کرتا ہے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اپنے آپ کو گناہوں سے سیو کرے، یہ تقوی ہے۔ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے، یہ تقوی ہے۔ اس کا آسان معنی ابھی رمضان المبارک گزرا ہے، اللہ رب کائنات نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تمہارے اوپر روزے فرض ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن سکو، تقوی اختیار کر سکو۔ کھانا پینا میرے لیے، آپ کے لیے ایک ٹائم پیریڈ پر اللہ نے حرام کیا ہے، جو ہم جس کے نزدیک نہیں جاتے، کہ صبح کے ساتھ صبح سحری کے بعد کھانا پینا میرے اوپر آپ کے اوپر حرام ہے، ایک ٹائم پیریڈ ہے، مغرب کی اذان تک نہیں کھانا نہیں پینا۔ اگر ہم اس سے بچ رہے ہیں تو ہم تقوی اختیار کر رہے ہیں۔ جب ایک مہینہ اللہ نے جو چیز ہمارے اوپر حلال کی ہے لیکن ایک ٹائم پیریڈ کے لیے اللہ نے ہمارے اوپر حرام کی، اس سے بچ رہے ہیں، بقیہ 11 مہینے جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، جن چیزوں کو اللہ نے ہمارے اوپر حرام کیا ہے، اس سے اجتناب کریں۔ آپ سے بڑا متقی کوئی نہیں ہے، آپ سے بڑا متقی کوئی نہیں۔ رب نے جھوٹ سے منع کیا ہے، حرام ہے کہ نہیں ہے؟ جھوٹ سے اجتناب کریں، متقی بنیں۔ حسد سے اجتناب کریں، متقی بنیں۔ غیبت سے اجتناب کریں، متقی بنیں۔ چغل خوری سے اجتناب کریں، متقی بنیں۔ سود خوری سے اجتناب کریں، متقی بنیں۔ رشوت سے اجتناب کریں، متقی بنیں۔ ہر وہ چیز جو رب نے میرے اوپر آپ کے اوپر حرام کی ہے، اس حرام کردہ چیز سے اجتناب کریں، رک جائیں، منع کر دیں، اپنے آپ کو روک لیں، اپنے آپ کو بچا لیں، سیو کر لیں۔ آپ سے بڑا متقی کوئی نہیں۔ جب انسان کے اندر تقوی آ جاتا ہے، رب ایک ایک نیکی پر اجر بھی دیتا ہے اور اس نیکی کے کرنے پر گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ تیسرا عامل، تیسرا فیکٹر توبۃ النصوح ہے۔ جب انسان کے اندر توبہ کا معدہ پیدا ہو جائے، انسان اپنے گناہوں پر توبہ کر لے، رب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، نیکیاں بھی دیتا ہے، گناہ بھی مٹ جاتے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم۔ اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر پکی توبہ کرو کہ آئندہ کے بعد یہ گناہ نہیں ہوگا۔ یکفر عنکم سیئاتکم، رب تمہارے گناہوں کو مٹا دے۔ توبہ تم اختیار کرو، رب سے معافی تم مانگو، رب اجر بھی دے، تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دے، جنت بھی تمہارے لیے لکھ دے۔ جنات تجری تحتہا الانہار، اور ایسی جنت دے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں۔ صرف کام ایک کرنا ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر رب سے توبہ کرنی ہے، رب گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں اور ایسی جنت دیتے ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ فوز و فلاح کا راستہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کامیابی کا راستہ ہے کہ نہیں؟ انسان ہے، بتقاضۂ بشریت گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، کمی ہو جاتی ہے، رب کی نافرمانی ہو جاتی ہے، رسول اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے۔ رب نے پھر بھی دروازہ کھولا ہوا ہے کہ میرے در پہ آ جا،
آنسو کا ایک قطرہ زمین پر گرا دے، میں تیری زندگی کے سارے گناہ معاف کر دوں۔ ایک اور حدیث میں نے پڑھا، امام الانبیاء فرماتے ہیں آنسو کا قطرہ اگر آنکھ سے نہیں ٹپکتا، اللہ فرماتے ہیں رونے والی شکل بنا دے، میں تب بھی تیرے گناہوں کو معاف کر دوں۔ آ تو صحیح میرے در پہ، آ تو صحیح میرے در پہ، گڑ گڑا رو، عاجزی کر، انکساری کر، توبہ کر، استغفار کر، مجھ سے بخشش مانگ، میں تیری ایک ایک خطا کو معاف کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہوں۔ ہر رات آسمان دنیا پر میرا رب آ کر یہ ندا لگاتا ہے، حل من مستغفر، کوئی ہے گنہگار جو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، میں اس کو معاف کرنے کے لیے، اس سے راضی ہونے کے لیے تیار ہوں۔ حل من مسترزقن، رزق روزی سے تنگ اور خودکشیاں کرنے والوں، رب کی طرف سے ہر رات ندا آتی ہے، صدا آتی ہے، کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا، میں اس کو رزق دینے کے لیے تیار ہوں۔ حل من مستغفر، اور بخشش مانگو اور رب سے معافی مانگو، اور آؤ میرے در پہ مجھ سے ایک ایک گناہ کی غلطی کی معافی مانگو، مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تم سے راضی ہونے کے لیے تیار ہوں۔ رب گناہ معاف کر دیتا ہے، ایک توبہ کے ذریعے رب زندگی بدل دیتا ہے، چینج کر دیتا ہے۔ زندگی پوری خطا میں، غلطیوں میں گزری، توبہ کی نیت کر لو، رب پھر بھی جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ نہیں سنا؟ 99 لوگوں کا قاتل، رب کا ڈر دل میں آ گیا کہ رب سے معافی مانگو۔ ایک مولوی صاحب سے پوچھا، داڑھی والے مولوی صاحب پوچھ لیا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری معافی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ مولوی نما تھا نا، مولوی نہیں تھا، مولوی نما تھا، اس نے کہا نہیں معافی۔ اس نے تلوار اٹھائی، اس کو بھی قتل کر دیا۔ جیسے 99 کر لیا، اب 100 ہو گئے، 100 ہو گئے۔ ایک اور کے پاس گیا، وہ خیر سمجھدار تھا، اس نے کہا میرے پاس علم نہیں، فلاں بستی میں جاؤ، وہاں آپ کو مولوی صاحب، عالم صاحب ملیں گے، ان سے پوچھ لینا، ہو سکتا ہے معافی مل جائے۔ اب معافی کی نیت ہے، ارادہ ہے کہ رب سے توبہ کروں، میری بخشش کر دے، رب مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس توبہ کی نیت کو لے کر چل پڑا، راستے میں فرشتہ اجل آ گیا، ابھی اتنا سفر نہیں کیا تھا، موت آ گئی۔ اب فرشتے دونوں آ گئے، جنت والا بھی جہنم والے بھی، روح لینے کے لیے۔ جنت والے یہ ہمارا ہے، جہنم والوں نے کہا اس نے ساری زندگی گناہ کی، یہ ہمارا ہے، ہمیں دیں۔ اب فیصلہ طے ہوا کہ روح وہ لے کر جائیں گے جس طرف سفر کم پڑے گا۔ اگر توبہ کی طرف اس کا سفر کم ہے تو اس کو جنت والے لے جائیں گے، اگر زیادہ ہے تو جہنم والے لے جائیں گے۔ ظاہراً وہ سفر زیادہ تھا، رب نے زمین کو حکم دیا کہ اس کی نیت تھی توبہ کی، استغفار کی، مجھ سے معافی کی، رب نے زمین کو حکم دیا، زمین سکڑ گئی، توبہ والی زمین کا حصہ کم پڑ گیا، جنت والے فرشتے لے کے چلے گئے۔ رب معاف کر دیتا ہے، ارادہ تو کر، نیت تو کر، رب سے بخشش تو مانگ۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں ابن آدم، اے آدم کی اولاد، دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک، اے آدم کی اولاد تو مجھے پکار، میری طرف پلٹ، تو گناہ بھی کر لے، پھر مجھے پکار، میں تجھے معاف کر دوں گا، میں تمہیں معاف کر دوں گا، تیرے گناہ بخش دوں گا۔ ابن آدم، ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کے برابر ہو جائیں اور مجھ سے
बख्शिश मांगे, मगफरत तलब करे, फस्तगफरनी, तू मुझसे बख्शिश मांग, गफरतु लका, मैं तुझे माफ कर दूँ। ज़मीन व आसमान का खला गुनाहों से भर के आ, फिर मेरी दरबार में आकर मुझसे माफ़ी मांग, मैं तेरे इन गुनाहों को भी माफ़ कर दूंगा। यब्न आदम, ऐ आदम के बेटे, लौ अतैतुका बिकुराबिल अर्ज़ खताया सुम्मा लकीतनी ला तुशरिक बी शैया ला अतैतुका बिकुराबिहा मगफिरतन, अगर तू ज़मीन भर के गुनाह की मेरे पास ले आ और तेरे दामन में शिरक नहीं है, मेरे खिलाफ बगावत नहीं है, मेरी तौहीद में कमी नहीं है, नक्स नहीं है, तू मुशरिक नहीं, तेरी ज़मीन भरी हुए गुनाहों को तू लेके आ और तेरे खाते में शिरक नहीं, लअतैतुका बिमगफिरतिन, मैं तेरे पास जितनी ज़मीन भर के तू गुनाह लेके आता है, मैं उतनी बख्शिश लेके तेरे पास आऊँ। रब के दरबार में आओ तो सही, रब हर वक्त गुनाह माफ़ करने के लिए तैयार है। युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, अल्लाह फरमाते हैं हम तो इनके गुनाहों को भी नेकियों में बदल देते हैं, मिटाते नहीं, रेज नहीं करते। अल्लाह फरमाते हैं उन गुनाहों को हम नेकियों में तब्दील कर देते हैं। रब कितना गफूर रहीम है, बख्शने वाला है, मेहरबान है। रब के दर पे आए, बख्शिश तलब करें, माफ़ी मांगे। अल्लाह रब्बे कायनात मेरे और आप जमी साथियों के गुनाहों को, लफ्ज़ों को, नाफरमानियों को अपनी बारगाह में माफ़ी का कलम फेर कर हमारे लिए बख्शिश का सामान पैदा कर दे और मेरे लिए और आपके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा दे। हादा मा इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।